أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ديان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على روح سيدنا محمد في أرواحه اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم صل على محمد كما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله أمدار البديع بديع الدين بديع الجمال قطب المدار مدار العالمين وبارك وسلم هو القادر هو الحق هو المعين هو الحق یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ عبداللہ المدد یا شیخ طارق شیخ عبداللہ المدد الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلائل الخیرات و درود شریف پر مشتمل آج یہ تیسرا سلسلہ ہے، تیسری نشست ہے. آج ہم اس نشست میں فیوزات برکات و درود شریف پر مشتمل 40 حدیث کا سلسلہ شروع کریں گے، جس میں سے کچھ حدیث آج بیان کی جائیں گی، پڑھی جائیں گی، کیونکہ جس کو 40 حدیث زبانی یاد ہو اس سے قیامت والے دن کہا جائے گا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. وہ ہم درود شریف پر مشتمل فیض و برکات اور یہ حدیث سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی، درود شریف پڑھنے کی بھی کوشش کریں گے. اس کے بعد رجب المرجب کا مہینہ شروع ہے. اس کی کچھ فضیلت سنیں گے، پڑھیں گے کہ یہ کتنے بابرکت والا اسلام مہینہ ہے رجب. آئیے شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اے ایمان والو، تم بھی آپ پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو بڑے ادب و محبت کے ساتھ. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں رخسار مبارک نہایت خوشی سے سرخ ہو گئے اور فرمایا گیا کہ تم لوگ مجھ کو بشارت اور مبارکباد دو کہ ایسی آیت ہمارے اوپر اتری ہے کہ میرے نزدیک دنیا و مافیا سے دوستر ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجو گے تب تک تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی رہے گی، ذرا بھی اوپر نہیں جائے گی. اس لیے ہم کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی دعا مانگے درود شریف کی کثرت کر کے مانگے. بے شک ایک ہی دعا اپنی مانگے، باقی ساری دعا میں صرف درود شریف ہی پڑھتے رہے، ہماری ایک دعا بھی منظور ہو گئی تو اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. دعا کیا ہونی چاہیے؟ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہونی چاہیے.
اور دوسروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ جو دعا دوسروں کے حق میں قبول ہوتی ہے وہ ہمارے حق میں اس سے پہلے قبول ہو گئی ہوتی ہے. اس لیے اپنے لیے بھی مانگے لیکن سب سے پہلے دوسروں کے لیے بھی مانگے، کیونکہ دوسروں کے لیے آسانی کرنا اپنے لیے آسانی پیدا کرنے کے برابر ہے. دوسری حدیث پڑھتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ سے کعب ابن عجرہ کی ملاقات ہوئی تو وہ فرمانے لگے، کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے؟ میں نے ان سے کہا، جی ہاں ضرور دیجیے. تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے نے کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجنا تو ہمیں سکھایا ہے، اب فرمائیے کہ ہم آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح بھیجا کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بخاری اور مسلم میں متفقہ طور پر اس کی روایت ہے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تیسری حدیث پڑھتے ہیں. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اس حالت میں تشریف فرما ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے چمک رہا تھا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ایک خوشخبری سناتے ہیں جس سے آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس پر میں 10 مرتبہ رحمت نازل کرتا ہوں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک دفعہ سلام بھیجتا ہے تو میں بھی اس پر 10 دفعہ سلام بھیجتا ہوں. اس کی روایت نسائی اور دارمی میں کی ہے. صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سنا آپ نے کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اور سلام بھیجنے پر اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے ہم کو سلام آتا ہے. تو یہ کتنی خوش قسمت کی بات ہے کہ درود شریف پڑھنے کی کتنی برکتیں ہیں. تو یہ فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہم امتیوں کو ملی ہے. تو ہم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ بن کر دکھائیں تو کتنی ہمارے لیے سوچنے کی اور باتیں ہی والی. صرف کلمہ ہی پڑھ لینا کافی نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 تعلیمات ہم کو بتائی، شریعت کے مطابق ہم اس پر عمل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. تو احادیث سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی، ہم ان کا مطالعہ کریں، اس پر اپنی زندگی کے ان کو اپنی زندگی میں اپنی ان کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی بہتر بھی ہوگی اور آسانیاں بھی ہوں گی، اور دوسروں کو بھی ہماری ذات سے آسانیاں ہی ہوں گی. کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. مفہوم ہے حدیث کا کہ مطلب جو چیز مجھے پسند ہے نا، میں دوسروں کے لیے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کروں، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہاں تو یہ زمانہ اس ٹائم ایسا آ گیا ہے
کہ انسان اپنے سکے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرنا گوارا نہیں سمجھتا، وہ کہتے سب سے اعلیٰ چیز مجھے مل جائے بس اور کسی کو نہ ملے، لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے لیے بھی وہی پسند کرتے ہیں نا، وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، تو آدھی سے زیادہ تو معاملہ تمہاری زندگی کی پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ چوتھی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑھتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے 70 دفعہ رحمت بھیجتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیج رہا ہے اور اللہ کے فرشتے بھی ہم پر رحمت بھیج رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے تک شامل ہیں وہ ساتھ درود شریف بھی پڑھتا جائے تو ہم کو یہ برکتیں بھی حاصل ہوتی جائیں گی۔ پانچویں حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ شخص مجھ سے نزدیک ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کا سب سے زیادہ قریب آپ کے وہ شخص ہوگا دنیا میں آپ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف بھیجتا ہوگا۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 6 نمبر حدیث، صحابی رسول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہے کہ اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ترجمہ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن ایسی جگہ بٹھائیے جو سب سے زیادہ آپ کے قریب ہو، تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ 7 نمبر حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بد نصیب ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور وہ بھی بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا لی کہ اتنے میں رمضان ختم ہو گئے، اور وہ بھی بد نصیب ہے کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک پر بڑھاپا آیا اور وہ جنت کا مستحق نہ ہوا۔ اس حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب ذکر کیا جائے کسی کے سامنے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجے تو وہ بہت بڑا بد نصیب ہے۔ اس لیے جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آپ کے سامنے آئے آپ سنیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور دوسرا، رمضان مبارک کی عامل آمد ہے، 2 مہینے باقی ہیں، تو رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے اپنی عبادت میں گزاریں، کیونکہ یہ 3 مہینے میں بزرگ بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ رجب کے بھی جو برکتیں ہیں وہ بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں، تم کو کوشش کرنی چاہیے رمضان کی تیاری ابھی سے تیاری کرنا شروع کر دیں، کیونکہ رجب کا مہینہ عن قریب شروع ہونے والا ہے۔ تو رجب میں، شعبان میں روزے رکھنے کی نیت کریں گے، کوشش کریں گے، عبادت کرنے کی ٹائم نکالنے کی نیت کریں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ مطلب رجب اور شعبان یہ 2 مہینے
ہم اپنے آپ کو پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم کس ٹائم ہم کو فارغ ٹائم مل جائے گا تو ہم رمضان میں عبادت میں گزار سکیں گے۔ ان 2 مہینوں میں ہم نے تیاری کرنی ہے اپنا ٹائم نکالنے کی۔ جیسے ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں تو اس کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، اسی طرح رمضان ہمارے آنے والا ہے تو اس کے لیے رجب اور شعبان میں ہم کو تیاری کرنی ہے۔ ہم اپنا روز کی ٹائم میں سے ایک ٹائم نکالنے کی کوشش کریں کہ یہ ٹائم میں نے عبادت میں گزارنا ہے۔ رمضان میں ویسے بھی وقت کم ہو جاتا ہے، مصروفیت کم ہو جاتی ہیں، تو ہم کو کوشش کریں کہ ہم باقی مہینے بھی ایسے گزاریں جیسے رمضان کے مہینے گزارے جاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف رمضان میں عبادت کی باقی 11 مہینے ہم بھول جائیں، نہیں، اپنی روٹین اپنا جدول اس طرح بنا لینا چاہیے ہم کو کہ ہم پورا سال وہ عبادت کرتے رہیں اس وقت کے اندر، تو اس سے پورے سال کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم نے 7 حدیث مبارکہ درود شریف کی فضیلت و برکات پر پڑھی ہیں، سنی ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو درود شریف پڑھنے کی، اس پر صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رجب کے مہینے کے کچھ فضائل و برکات پڑھتے ہیں اور نیت کرتے ہیں کہ اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق حاصل ہو۔ آپ سب جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو، اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی ثواب کا اور صدقہ کے برابر ہے۔ ابھی ہم نے درود شریف کی فضیلت سنی۔ ماہ رجب میں دعا قبول کی قبولیت، یہ پڑھ سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور آپ رضی اللہ عنہ لوگوں کو ان کے قواعد دکھا رہے تھے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ کے قریب سے ایک ایسا برا آدمی گزرا جو اندھا اور لنگڑا تھا۔ اس کے آگے آگے ایک اور آدمی چل رہا تھا، اس لنگڑے نبینے کو سختی سے گھسیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا، مطلب اس کو گھسیٹ کر لے کے جا رہا تھا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں نے اتنا برا منظر آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے ایک نے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اس نے کہا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بھئی تو ان کا لقب ہے، مگر ان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ان کا نام ایاز ہے، وہ برا شخص تھا، اس کا نام ایاز ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایاز کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان سے فرمایا، مجھے اپنا یہ مسئلہ کس طرح آپ کے ساتھ پیش ہے، اس کا پورا واقعہ مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے عرض کی، اے امیر المومنین، یہ زمانہ جاہلیت کا ایک کا معاملہ ہے جس کا قصہ ختم ہو چکا ہے، اب تو اللہ پاک نے اسلام طلوع فرما دیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کریم معاف فرمائے، جب سے اللہ پاک نے ہمیں دین اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے، تب سے ہمیں یہ زیب تو نہیں دیکھتا کہ ہم زمانہ جاہلیت کے کسی معاملے کے بارے میں گفتگو کریں، تاہم تم اپنا یہ عبرتناک واقعہ بیان کرو۔ ایاز نے واقعہ سناتے ہوئے عرض کی، اے امیر المومنین، سبگا کے 10 بیٹے تھے اور میں ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ میرے بھائیوں میں سے میرے علاوہ کوئی باقی نہ رہا تھا۔
میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے پڑوس میں رہتا تھا۔ میری پوری قوم میں وہی میرے سب سے زیادہ قریبی رشتے دار تھے۔ وہ مجھ پر ظلم و ستم کیا کرتے اور میرا مال ناحق چھین لیا کرتے تھے۔ میں انہیں خدا کا خوف دلاتا، رشتے داری اور ہمسائی ہونے کے ناطے ان کے واسطے دیتا کہ مجھ پر ظلم کا ہاتھ روک لو، مگر یہ واسطہ دینے کے بعد بھی مجھ پر ظلم نہ بند کرتے۔ چنانچہ میں نے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا، حتیٰ کہ جب حرمت والا مہینہ رجب آیا تو میں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے بدعا کی، اے اللہ، میرے دل کی گہرائی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو ایک کے علاوہ اس خاندان کے سارے بیٹوں کو ہلاک فرما دے اور اس ایک کو لنگڑا اور اندھا کر دے، اور کوئی ایسا شخص ہو جو اسے سختی سے کھینچتا پھرے، گھسیٹتا پھرے۔ چنانچہ اسی سال ایک ایک کر کے ان میں سے 9 افراد مر گئے، اور یہ ایک باقی بچا تھا جو اندھا ہو گیا، اس کی ٹانگیں بھی مفلوج ہو گئیں۔ جیسا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے لانے لے جانے والا سختی کے ساتھ اسے زمین پر گھسیٹ کر لے کے جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک یہ بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ اس واقعے میں دوسروں پر ظلم و ستم کرنے والوں کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ لوگوں پر بلا وجہ رعب جمانا اور اپنی قوت بازو آزمانا والوں کو ڈرنا چاہیے۔ مظلوم کی آہ اور بددعا سے ڈرنا چاہیے۔ کسی پر بلا حق بلا وجہ ظلم نہیں کرنا چاہیے کہ ظالم کو انجام تک پہنچانے میں دیر نہیں لگتی۔ ایک مظلوم جو ہوتا ہے وہ جب بارگاہ الہی میں فریاد کرتا ہے تو ظالم کو اپنے انجام تک پہنچنا پڑتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، یعنی مظلوم کی بددعا سے بچو، بے شک اس کی بددعا اور اللہ پاک کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس میں ہمارے لیے 2 واقعے موجود ہیں۔ ایک تو اس نے رجب المرجب محرمت والے مہینے میں بددعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ دوسری، بلا وجہ کسی کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ ہمارا مقصد ہے کہ دوسروں کے لیے اپنی ہمت کے مطابق آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو وہ اسی لیے ہے کہ آپ جب اس طرح عمل کریں گے تو آپ کسی پر ناجائز بے حق ظلم نہیں کریں گے، دوسروں کو بلا وجہ تنگ نہیں کریں گے، ان کا حق نہیں مانیں گے، ان کا حق نہیں چھینیں گے، کسی کو تنگ نہیں کریں گے، تو کوئی ہمارے لیے بددعا یا برا نہیں سوچے گا۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں ہی پیدا فرما کریں گے، دوسروں کی مشکلات ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کم از کم کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دیں گے، تو وہ ہمارے لیے دعا کرے گا، اس کے دل سے ہمارے لیے دعا نکلے گی۔ تو کس کی دعا قبول ہو جائے، کس کی دعا الہی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی، ہم کو نہیں معلوم۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو آپ کی ذات سے تکلیف نہ ہو۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ رجب المرجب کا مہینہ دعائیں قبول ہونے میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ طریق ابن عساکر کی ایک طویل روایت ہے، زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے، اپنے اوپر کیے گئے ظلم کے خلاف کوئی بددعا وغیرہ نہ کرتے، کیونکہ اس مہینے میں بددعائیں بھی قبول ہو جایا کرتی تھی، ابھی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن
جب رجب رجب کا مہینہ آتا تو ظالم کے خلاف دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ حضرت امام زکریا رحمۃ اللہ علیہ و شارح بخاری حضرت سید الامام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کثیر احادیث مبارکہ ماہ رجب کی عظمت و شان پر دلالت کرتی ہیں۔ اس میں عبادتیں قبول اور دعائیں مستحجاب ہوتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کوئی مظلوم شخص اگر ظالم کے لیے بدعا کرنا چاہتا تو اپنا ارادہ ماہ رجب تک مؤخر کر دیتا اور رجب کے آنے پر ظالم کے خلاف دعا کرتا تو وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ہم کو چاہیے کہ ہم کسی کے لیے بدعا نہ کریں۔ اگر کوئی نہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا بھی ہے، ظلم کرتا بھی ہے، تو اس کو ہم معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ دوسروں کے لیے دعا ہی کریں، کیونکہ جسے بیان کیا گیا دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے، وہ دعا اس کے حق میں بھی قبول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ نہ ہو، ہم کو نہیں پتا ہمارے کسی کے لیے ہم بدعا کریں، وہ بدعا ہماری طرف ہی واپس آ جائے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے دوسروں کے لیے دعا ہی کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کی 5 راتیں۔ دعا کی قبولیت میں 5 راتوں کی بہت اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی: جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات، رجب کی پہلی رات، مطلب چاند آگے رجب کا وہ رات، 15 شعبان کی رات یعنی شب برات، عید الفطر کی رات، مطلب جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کی رات یعنی ذوالحجہ کی رات۔ یہ 5 راتیں وہ ہیں جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ تو کوشش کریں ان راتوں کو، بلکہ ہر رات کو دعائیں مانگنا شروع کریں، عبادتیں شروع کریں۔ رجب مرجب بہت بابرکت مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کی عظمت و شان قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں سب سے اس نے آسمان و زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ حرمت والے مہینے وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیا۔ دوران خطبہ ارشاد فرمایا: زمانہ اپنی اسی ہیت پر گردش کر رہا ہے جس پر زمین و آسمان کی پیدائش کی گئی تھی۔ سال میں 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، سے ظاہر فرمائی۔ حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے خصوصی ممانعت کی تلقین کی گئی ہے۔ جس طرح بدعا نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کو اس مہینوں میں گناہ بھی نہیں کرنے چاہیے، بلکہ پورے سال ہی گناہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس مہینوں میں خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں تو آیت مبارکہ ذکر کی گئی، اس کے تحت تفسیر میں ہے کہ آیت مبارکہ میں تو ظلم سے منع کیا گیا ہے، اس ظلم سے اللہ پاک کی نافرمانی والے کام کرنا اور اس کی اطاعت والے کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت والے کام ہیں وہ کرنے چاہیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں
کہ اللہ پاک نے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو خصوصیات عطا فرمائی اور ان کی حرمت کو عظمت بخشی اور ان مہینوں میں گناہ کو گناہ عظیم قرار دیا۔ الایمان بالحفیظ، ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان مہینوں میں، بلکہ ہر ٹائم ہر وقت، ان کے موت کا کوئی لمحہ کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، کب موت آ جائے ہم کو نہیں پتا، اس لیے ان مہینوں میں احتیاط ضرور کریں اور اس کے ساتھ اپنے ہر وقت پہ، اپنے ہر منٹ پہ، ہر سیکنڈ پہ نظر رکھیں، اپنے ہر اعمال پر، فعل پر نظر رکھیں، کوئی ایسی ہم سے خطا گناہ نہ ہو جائے جو ہم کے لیے پکڑ کا سبب پیدا ہو۔ اس لیے ہر ٹائم، ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور درود شریف پڑھتے رہنا چاہیے کہ کون سا لمحہ قبولیت والا ہو ہم کو نہیں پتا۔ یہ مہینے تو ہم کو پتہ لگ گیا ہے، اس میں بھی ہم اپنی عبادت اور اپنی اعمال کو دیکھنا چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو نیک کام کرنے کی، اس میں حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور دوسروں کو تبلیغ اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اخلاق سے دوسروں کو تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیں اب یہ فاتحہ کا ٹائم ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں 3 دفعہ اول آقا درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے مل کرتے ہیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اپنی اپنی حاجتیں، دعائیں دل میں رکھ کے دعاؤں میں شامل ہو جائیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح، اللہم صلی علی قبر سیدنا محمد فی القبور۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا بیان کیا، درود شریف پڑھا، سورۃ فاتحہ پڑھی، حدیث پڑھی، اس میں کوئی بھی ہم سے مستقل کمی بیشی ہوگی معاف فرما، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، یا اللہ یہ ہماری چھوٹی سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، اخلاق کے ساتھ دین اسلام، تبلیغ اسلام
سلسلے کی طویل اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا ثواب تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بیٹے تمام ازواج مطہرات آپ کے والدین کو پیش کرتے قبول فرما۔ تمام خلفائے راشدین، تمام اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، شہداء اسیران کربلا، تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ تمام سلسلے کے تمام بزرگوں کو اپنے پیروں مرشدین حضور کی بارگاہ میں، تمام بزرگوں کو اولیاء کرام صالحین کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہمارے والدین کے بے سم مغفرت فرما، یا اللہ اس کی برکت ہماری نسل میں تا قیامت جاری فرما۔ اس سلسلے کو یا سے چاہتا ہے ویسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سلسلے کو تا قیامت جاری فرما، اس کا فیض ہماری نسل میں تا قیامت تک جاری فرما، قیامت آخرت میں ہماری باعث مغفرت بنا۔ یا اللہ دوست ویڈیو کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہیں، دوست کو لائک کریں، شیئر کریں، سب کی جائے دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ دوست سسٹم کے ساتھ ہمارے ساتھ ٹیم کے ساتھ جڑے ہیں، یا ہماری پوری ٹیم کو کامیابی عطا فرما، ان کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما، سب کی جائے دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ جس کسی کی دعا کے کا جو کہیں گے سب کی جائے دعائیں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اس صحیح طریقے سے درود شریف پڑھنے کی، ذکر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے معاف فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہم کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ان نیک مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہتے رہتے دعا کے واسطے بندے تیرے گرد پوری آج ہر بے قصو مجبور کی، وہ صلی اللہ تعالیٰ خیر کی محمد وعلی آلہ ازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بھاگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آمین۔ اس پورے بیان میں اگر مجھ سے غلطی کوتاہی کمی بیشی ہو گئی ہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میں توبہ قبول فرما، صحیح طریقے سے جیسے تو چاہتا ہے ویسے یہ کام جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آپ سب لوگ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ اگر اس آپ کی طرف تو کوئی مشورہ، کوئی صلاح ہے تو ہم سے واٹس ایپ پر ہم کو میسج کریں یا کمنٹ میں اپنی رائے سے ہم کو آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔